قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو، اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت ہے کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، وہ کہتا ہے درخت تم کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، پھر وہ تم سے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالی کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی، وہ الحی القیوم۔ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے۔ علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے،
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا، وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہم فزیکل فنومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتا ہے. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا، یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جنگجو ہوں، ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان، اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، علمہ البیان، قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی. لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تعویلاً، اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں. میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے جو افراط و تفریط ہوا ہے دونوں طرف سے، بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور اہل حدیث کی طرف سے، میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سولوشن اس کا دیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اتنے حیران کن ہیں، ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا. اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان. چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں. جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے، اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ڈیفائن کیا ہوا نا کہ 12 مہینے چاند کے ہوتے ہیں. تقریباً 355 دن میں چاند جو ہے وہ 12 دفعہ اپنا یہ سرکل
مکمل کرتا ہے. اور سورج کی موشن جو ہے وہ علیحدہ سے ہے. سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے, زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. 24 گھنٹے کے اندر اپنے پورے محور کے گرد وہ مکمل کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر. اور سورج کے گرد وہ تقریباً 365 دنوں میں کرتی ہے, اور وہ 12 مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں سولر ایئرز کے. آپ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر, لیونر کیلنڈر اور یعنی قمری کیلنڈر, تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور جو تارے ہیں اور درخت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کائنات میں ہر مخلوق, سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے, جب یہ کڑک ہوتی ہے, یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. ذرا ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے. لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کیونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا, منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا, ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے, کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا, تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے. انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, حدیث جابر اسے کہتے ہیں, اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا, یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا, کھلا میدان تھا, تو 2 درخت بڑے دور تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے, اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا, اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا, نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا. یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا, جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے, پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا, ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے, اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا. اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر پہ مارا تھا, پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں, لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گے. اس وقت یہ سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے, نہ اس طرح کی ریزروڈ آرمی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ودن 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا, یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا. اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں, قادسیہ میں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص گئے تھے, لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے, تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں, کیونکہ شہید ہو کے جنت میں نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے, باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے. تو
تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہون گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں, سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں. عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہے. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے, وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے, ویسے اس کو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں, ترازو کو. اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے, اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد, اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے, ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں, اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے, اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے. تو ظاہر ہے کسی فارن ایلیمنٹ کے بغیر, ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا. ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا, نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے. ایک تو نظام ہے نا, پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, اس کو بیلنس بھی کر. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو, تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا, بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے, پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو 2 چیزیں دی ہیں, سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے. ایک کتاب دی ہے, دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہے. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا, اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری, عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ, اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں, وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپ ہیں, آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں, تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پیٹرول تو آنا چاہیے نا, تو تیار نہیں ہوتے. کوئی اچھے ہیں پیٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں, ادروائز وہ نہیں دیتے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں. تو وہ انصاف بھی ضروری ہے. تجارت کے اندر جو انصاف ہے اور ویسے عدل و انصاف ہے, میاں بیوی, بال بچوں, رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے, اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے, یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا, یہ مویشیوں کو, یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟
انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے جی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پیئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے پیاس بجھائے گا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں, ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے وہ الگ بات ہے, ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا, یا ہوائیں انکار کر دے کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا, نہیں, وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے, اور انسان کو کہا ہے کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں, یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں. سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا, جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں, واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے. کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا, نہ صحت کے اعتبار سے, نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے, نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں, ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا, کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتے. یعنی تربوز ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں, ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں, بس اس کو کاٹ دیں, کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں, کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ ایک دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا دو دو تین تین ہفتے بھی نکال دے گا. باہر ہی پڑا ہوتا ہے, فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں, کیلا اور سیب, جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے, کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ فہمی مزاج ہے, یہ کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے, لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں, محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں, جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان, اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کی. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں, جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا, وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے, جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں, پہلے پھول لگتے ہیں اس کے. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے, سارے بزرگ بھی مل جان, ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا, بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے, بزرگ ہے کر چھڑ دینے, بزرگوں کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے, سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں. خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں, شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں
ان کے کہاں کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے تھے، تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ کہانیاں، بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے، سارے میڈیا کی برکت ہے۔ یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا۔ اس زمانے میں اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تواڈے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہاں دی بھی تانوں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی۔ کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا۔ اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے، دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتاتے ہیں۔ ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے انج مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا۔ بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دم تے پتر کر کے 10 خطرہ، بلکہ اس سے آگے مجین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش۔ سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے۔ یہ اللہ ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب اتنی اللہ نے نعمتیں گنوا کے پہلی دفعہ وہ آیت پھر آ رہی ہے جو 31 ٹائمز آنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے انسانوں اور جنوں کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے اللہ کی عذاب کی نشانی ہو، چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر ہو۔ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں، دونوں کون؟ جن اور انسان۔ اور یہ بات اسی کے اندر آگے جا کے کھلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دو گروہ، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، تو یہ بار بار جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم دو گروہ، وہ کون سے گروہ ہیں؟ وہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو۔ پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر، مسئلہ نمبر 54A، B۔ A جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، B جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا۔ اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی قربان گاہ پہ۔ جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ،
سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے آیات۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ۔ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو MO کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ۔ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے۔ الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، مستقبل، فیوچر۔ اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی۔ ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذی، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی، تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا، تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی۔ تو
اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے، وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا، وہ آ رہا ہے او بہی اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ یا خیرات کر دے، او نسک یا قربانی دے دے۔ اچھا، یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پینلٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی، اب وہ توڑنا چاہتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنے ہیں، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں، بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ ہے کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے۔ یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوگی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک،
ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا تو وہ 10 روزے بن جائیں گے، وہ آیات آ جائیں گی۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے۔ پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن یہ آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے، 2 عصر کے، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے، 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر مینا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھے جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہ پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہے اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے،
کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے، درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں۔ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے، اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی بھی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے، حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حج کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھے، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں، جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ، وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا، وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے، تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل، بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے اور سب کے نزدیک بدعت ہے، یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1, 1.5, 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے۔ اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے،
اونٹ کے اوپر، اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے. کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا. شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4-4 مہینے پہلے نکلتے تھے. مشکل کام تھا نا. تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی تھی. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم حدودی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے. یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہ 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے. خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا. ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں. اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سارے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑیاں ہیں نا. اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں. وہاں آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو انہوں نے دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں. دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نوست تو نہیں ہے نا، حالانکہ وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ولیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہے وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا. کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں. ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے. اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 54A اور B، جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لیں، حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں، اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے، تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر رہا ہے. بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. اب اتنی عورتیں ہوں گی، آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں نظر نہیں آئیں گی، یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی، مرد نظر نہیں آئیں گے. گناہ کے کام، گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں.
لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی مینا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر, وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا, کیونکہ کمرے میں, ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا مینا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے, اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا, کسی کو دھکا دے دینا, یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا, اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی, پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ. میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے, یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے, اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سفر کا توشہ بھی, زاد راہ بھی لے لیا کرو. یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے, اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے. اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلے. یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا, اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا. یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے. اچھا پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا, وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے, چینی, پتی, چاول. وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے, اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے. لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیک ہی بڑھانے والی بات ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. چینی بھی مل جائے گی, ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں, اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا آپ سامان اٹھا کے لے جائیں. ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے, اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے. اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر, کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر, دوسرے والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا. 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا, پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا, پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام. تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر, تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے. ایک اس نے اٹھایا تھا, ایک میں نے. وہ کو بہت بڑا نہیں, 3 جوڑے رکھ لیے اپنے, ایک تولیہ رکھ لیا, دیٹس آل. اس طرح ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے. 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں, صرف وہاں سے لیں, ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں, تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں. کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں, نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے, نہ کوئی گندگی ہے, صاف ستھرا ماحول ہے. گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں, حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں, سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے, تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں, پسینہ بھی نہیں آنا. ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے, لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے, مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے. ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو, گرمی شرمی کو نہیں لگتی, ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو زاد راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو, یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو, یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین زاد راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے, اور خوف خدا, برائی سے بچنے کا جذبہ, آئندہ نیک بننے کا ارادہ, یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے. تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے, شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ. دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں, عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں. اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر
اس قسم کے جو تاجر ہیں بےمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی، ٹھیک ہے جی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتا ہے، کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا، عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے بعد وہ کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی، المہند اس لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المہند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں، تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہے وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت میں وہ بک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا۔ یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا، اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا آپ کے پاس اس کی ریسپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو